السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 38 سے 40 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حسب سابق سب سے پہلے آیات کی تلاوت کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتہوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولا و نعم النصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا۔ اگلے لوگوں سے مطلب جو گزشتہ امتیں ہیں، ان میں جو طریقہ جاری ہو چکا وہی معاملہ ان کے حق میں بھی ہوگا۔ اور دوسری آیت نمبر 39، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے آیات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا جا چکا۔ اب ان آیات کی تفسیر ہم بیان کرتے ہیں۔ تو آج کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 38، اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو نصیحت کی، ترغیب دی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرایا بھی۔ ترغیب اس طرح سے کہ اگر وہ اپنے تمام برے کام چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں تو پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسلام اپنے سے پہلے کیے گئے جتنے بھی گناہ ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کے گزشتہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ترغیب دی کہ ابھی بھی وقت ہے، تم اپنے برے کاموں کو چھوڑ دو، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان لے آؤ، تو پچھلے جو تم نے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ڈر اس طرح سنایا کہ اگر تم باز نہیں آئے، یعنی کافر اگر باز نہیں آئے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نیا قانون نہیں بنائے گا، اس کو کوئی قانون سازی نہیں کرنی پڑے گی، اس کو کچھ سوچنا نہیں پڑے گا، وہی
دستور اور وہی طریقہ جو گزشتہ زمانوں کے کافروں کے لیے جاری ہو چکا، جو قانون جاری ہو چکا، وہی ان پر بھی جاری ہوگا کہ گزشتہ امتوں میں جو کافر تھے، نافرمان تھے، وہ دنیا میں ہلاک و برباد کر دیے گئے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو جو ان کے لیے جو قانون اور دستور رہا، وہی ان کافروں کے لیے بھی ہوگا۔ تو اس آیت میں ترغیب بھی دی گئی اور ترغیب یعنی ڈر بھی سنایا گیا۔ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے، دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھ دیے کہ چاہو تو یہ راستہ اختیار کر لو کہ توبہ کر لو تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور چاہو تو اپنی انہی بری حرکات پر اور کفر پہ قائم رہو تو دنیا میں بھی نقصان ہے، خسارہ ہے، اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ اگلی جو آیت ہے یعنی 39ویں جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو کہ ان لوگوں سے لڑتے رہو، یعنی کفار سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ، کفر کا فساد باقی نہ رہے۔ اب یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک ہے فتنہ اور دوسرا ہے دین، اور عربی لغت میں یہ دونوں لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ ائمہ تفسیر، صحابہ و تابعین سے اس جگہ دو معنی منقول ہیں۔ میں مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی تفسیر منقول ہے کہ فتنے سے مراد کفر و شرک اور دین سے مراد دین اسلام لیا جائے۔ اس تفسیر پر معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ مسلمانوں کو کفار سے قتال اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک کہ کفر مٹ کر اس کی جگہ اسلام آ جائے، اسلام کے سوا کوئی دین و مذہب باقی نہ رہے۔ اس صورت میں یہ حکم صرف اہل مکہ اور اہل عرب کے لیے مخصوص ہوگا، کیونکہ جزیرۃ العرب اسلام کا گھر ہے، اس میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین باقی رہے تو اس سے دین اسلام کو، مسلمانوں کو خطرہ ہے۔ باقی ساری دنیا میں دوسرے ادیان و مذاہب کو قائم رکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات و روایات، حدیث کی روایات اس پر شاہد ہیں۔ اور اسی کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں کفار کو، مشرکین کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا تھا اور یہاں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ دوسری تفسیر جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور دیگر صحابہ سے، تابعین سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ فتنے سے مراد اس جگہ وہ ایذا یعنی تکالیف اور عذاب و مصیبت ہے جس کا سلسلہ کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ہمیشہ جاری رہا تھا۔ جب تک وہ مکہ میں تھے تو ہر وقت ان کے نرغے میں پھنسے ہوئے طرح طرح کی ایذائیں سہتے رہتے تھے۔ پھر جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو ایک ایک مسلمان کا تعاقب کر کے کہیں ان کو شہید کیا، کہیں ان کو نقصان پہنچایا،
اور پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی پورے مدینہ منورہ پر حملے کرتے رہے، جس سے ان کا غصہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو لفظ یہاں استعمال ہوا دین، تو اس کے معنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک غلبے کے ہیں۔ اس صورت میں تفسیر آیت کی یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو کفار سے اس وقت تک قتال کرتے رہنا چاہیے، یعنی لڑتے رہنا چاہیے جب تک کہ مسلمان ان کے مظالم سے محفوظ نہ ہو جائیں اور دین اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے، کہ وہ غیروں کے مظالم سے مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں۔ یہ اس کا مطلب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک ہے، اور بعض دیگر صحابہ اور ائمہ تفسیر بھی اس طرف گئے ہیں۔ تو خلاصہ اس تفسیر کا یہ ہے کہ مسلمانوں پر دشمنان اسلام کے خلاف جہاد و قتال اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ مسلمانوں پر ان کے مظالم کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اسلام کو سب ادیان پر غلبہ نہ حاصل ہو جائے۔ اب یہ صورت قیامت کے قریب ہو سکے گی، اس لیے جہاد کا حکم قیامت تک جاری اور باقی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یعنی جہاد قیامت تک جاری رہے گا، یعنی مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی جماعت دنیا میں کسی نہ کسی علاقے میں کفار کے خلاف جہاد کرتی رہے گی اور جہاد جاری رہے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پر مسلمان کفر کے خلاف، کفر کے مظالم کے خلاف، کفار کے مظالم کے خلاف جہاد کا جھنڈا ہاتھ میں لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور اگرچہ ان کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں ان کی طاقت نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے اس حکم کو وہ پورا کر رہے ہیں۔ کفار ظالم ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ شام ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، کشمیر ہو، برما ہو، تو یہ ظالم کفار مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، ان کے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ ظالم وہ ہیں، مسلمان تو ان ظالموں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں تاکہ ان کے مظالم سے نجات حاصل کر سکیں۔ امید ہے کہ طلبہ کو یہ بات سمجھ میں اچھے طریقے سے آ گئی ہوگی۔ یہ دونوں تفسیریں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ اب آخری جو آیت ہے، آج کی جو آخری آیت ہے، اس کی تفسیر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ تو حکم دیا گیا کہ مسلمان کفار کے خلاف جہاد کریں۔ اب اس کے نتیجے میں دو صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے جہاد کے نتیجے میں کفار اپنے ظلم سے باز آ جائیں، یا تو وہ مسلمان ہی ہو جائیں تو مسلمانوں کے بھائی، یا وہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے مسلمانوں سے صلح کر لیں اور ظلم و ستم چھوڑ دیں، اطاعت کا معاہدہ کر لیں۔
دونوں یہ ایک ہی یعنی صورت ہے جس میں وہ اپنے ظلم سے باز آ رہے ہیں، چاہے مسلمان ہو کر چاہے معاہدہ کر کے۔ دوسرا یہ کہ وہ ان دونوں صورتوں میں سے کسی کو قبول نہ کریں اور مسلمانوں سے مقابلے پر آ جائیں، مسلمانوں پر ظلم بھی کریں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں حالات کے احکامات بیان کر دیے، یعنی اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں، یعنی اگر وہ باز آ گئے، انہوں نے صلح کر لی تو ان کے خلاف جہاد بند کر دیا جائے گا، یا وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تو مسلمان کے خلاف تو جہاد نہیں کرتا، نہ اس کا حکم ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا تھا اور یہ ہو سکتا ہے کہ صرف دکھلانے کے لیے مسلمان ہوئے ہوں، یا صرف اس وقت کسی مصلحت کی بنا پر، کسی فائدے کی بنا پر انہوں نے صلح کر لی ہو کہ اس وقت جنگ بندی ہو جائے کسی طریقے سے تاکہ ہمیں نقصان نہ ہو، تو اس وقت صلح کر لو اور پھر تیاری کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ۔ تو یہ اندیشہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اندیشے کے باوجود مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ یا تو معاہدہ صلح کریں یا وہ مسلمان ہو جائیں، دونوں صورتوں میں مسلمان ان کے خلاف جہاد و قتال بند کر دیں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ انہوں نے سچے دل سے اسلام یا صلح کو قبول کیا یا اس میں دھوکہ دیا ہے انہوں نے مسلمانوں کو، اس کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے جانتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا دوسرا انتظام ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو ان خیالات اور خطرات پر اپنے معاملات کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ دشمن سے ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے، آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، کان کھلے رکھنے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ معاہدہ کر لیا تو اب بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے اور ان کی طرف سے بے فکر ہو گئے۔ یہ عقل مندانہ سوچ نہیں ہے۔ چوکنے رہیں لیکن ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں، ان کے خلاف اسلحہ نہ اٹھائیں، اس لیے کہ معاہدہ ہو گیا، اس لیے کہ معاہدہ ہو چکا ان سے، یا اس لیے کہ وہ مسلمان ہو چکے۔ قرآن مجید کی آیت مذکورہ اور روایات حدیث نے بظاہر مسلمانوں کو ایک سیاسی خطرے میں تو مبتلا کر دیا کہ بڑے سے بڑا دشمن اسلام جب ان کی زد میں آ جائے اور محض جان بچانے کے لیے کلمہ اسلام پڑھ لے تو مسلمانوں پر لازم کر دیا کہ فوراً اپنا ہاتھ روک لو۔ اس طرح تو وہ کسی دشمن پر بھی قابو نہیں پا سکتے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ عزیز طلبہ، آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں امید ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ بھائی جان بچانے کے لیے تو فوراً کلمہ پڑھ لو، جان بچ جائے گی۔ ظاہراً کلمہ پڑھ لو یا ظاہراً ہاتھ ملا لو، بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں بدلہ لے لیں گے۔ تو یہ تو بڑا آسان معاملہ ہو گیا ان کے لیے، کفار کے لیے، کہ جب دیکھا کہ مسلمان غالب آ رہے ہیں فوراً صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، یا صلح کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تو فوراً دکھلاوے کے لیے مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمانوں کو تو یہ خطرہ لاحق ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مخفی جو سازشیں ہیں، جو چھپی ہوئی سازشیں ہیں، جو ان کے دلوں میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو اپنے ذمے لے کر معجزانہ انداز میں یہ کر دکھایا کہ عملی طور پر مسلمانوں کو کسی میدان جنگ میں ایسی کوئی بات پیش نہیں آئی، ایسی کوئی مصیبت پیش نہیں آئی۔ البتہ صلح کی حالت میں
سینکڑوں منافقین پیدا ہوئے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور بظاہر نماز و روزہ بھی ادا کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، اور ان کے دلوں میں یا تو یہ تھا کہ مسلمانوں سے کچھ فائدہ حاصل کر لیں، یا ان کے دلوں میں دشمنی تھی اور وہ انتقام نہیں لے پا رہے تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جو سیاسی مقصد لے کر مسلمانوں کے راز معلوم کرنے اور مخالفین سے ساز باز کرنے کے لیے ایسا کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مسلمانوں کو اس کا پابند کر دیا کہ مسلمان ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، اور باقی وہ جو سازش کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمے لے لیا کہ اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے۔ بس جب خدا تمہارا حمایتی ہے تو پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کی طاقت، اس کی غیبی نصرت اور حمایت تمہارے ساتھ ہے تو اس کا مقابلہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت نہیں کر سکتی۔ یہ جتنی بھی طاقتیں جمع کر لیں، اللہ کی غیبی طاقت کا توڑ اور اس کا مقابل کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ چوکنا رہنا چاہیے، بالکل مطمئن ہو کے بیٹھنا نہیں چاہیے، تاکہ بر وقت اگر کوئی ایسی کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے، ناپاک سازش کرنا چاہتا ہے، تو بر وقت اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ امید ہے عزیز طلباء آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں، اگلے سبق میں پھر اگلی آیات کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔